سیرت کا سبق ہمارا یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض 6 سال کے ہیں، چند ماہ کے ہیں، ماں کے شکم میں تو اپنے والد کا انتقال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور یتیم ہو گئے 6 سال کی عمر میں۔ دوبارہ اس طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ہم یہ ابتدائی حالات کیوں سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ مستشرقین اور ملحدین، اللہ کا انکار کرنے والے اسلام دشمن لوگ، وہ سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اچھے اخلاق کے آدمی تھے، ذہین آدمی تھے، اور 40 سال کے قریب آپ کو یہ خیال آیا کہ اب معاذ اللہ مشہور ہوا جائے، تو آپ نے اچانک نبوت کا دعویٰ کر دیا، چند راہبوں سے عیسائیت اور یہودیت سیکھ کر درمیان میں ایک مذہب بنا دیا۔ تو ہم یہ واقعات اس لیے سماعت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اچانک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی علامات کا اظہار ہوا، اور پیدائش کے بعد بھی وقتاً فوقتاً 40 سال کی عمر تک مختلف علامتوں کا اظہار ہوتا رہا، جن سے معلوم ہوتا ہے اچانک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بچپن ہی سے، ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کے لیے نبوت کا انتخاب کیا تھا۔ یہ اعتراض ذہن میں رہے، اس لیے ہم ابتدائی حالات سے بات فرما رہے ہیں، وگرنہ تو سیرت 40 سال کے بعد شروع ہونی چاہیے، اور اکثر مورخین نے ایسا کیا بھی ہے، لیکن اب اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ابتدا سے لے کے چلیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی نبوت کے ٹریک پر، نبوت کے راستے پر چل رہے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ایمن لے کر آئیں، وصیتیں بھی آپ نے سماعت فرمائی، تو عبد المطلب کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال رہے۔ عبد المطلب جس طرح ہم سماعت فرما چکے ہیں، معزز، مشرف، مکرم آدمی تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی علامات کا اظہار ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا۔ دسترخوان پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بیٹھے ہوں، ساتھ بٹھانا اور کھانا کھلانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا حق ادا کیا عبد المطلب نے، اور حفاظت اس کی بھی بڑی تدبیر فرماتے تھے۔ ایمن ہی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں ذرا سی غافل ہو گئی رسول اللہ سے، تو مجھ سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے، تو میں نے کہا ابھی یہاں کھیل رہا تھا، بچوں کے ساتھ ہی ہوں گے، تو مجھے ڈانٹا اور کہا لا تغفلی عن ابنی، میرے بیٹے سے غافل نہ ہو، سنبھال کے رکھو انہیں، ان کا خیال رکھو، کیونکہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کو اس کے نبی بن جانے کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اہل کتاب کو اس کے معزز شخصیت بن جانے کا، جیسے کل کہ کاہنہ نے کہا یا للعرب یا للعرب، اے عرب اے عرب، اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ میں وہ مصیبت دیکھ رہی ہوں، شر اقترب، میں وہ شر دیکھ رہی ہوں جو انتہا درجے کا قریب آ چکا ہے، یعنی تمہاری اب خیر نہیں ہے، تو ان کی حفاظت کرو۔ عبد المطلب جب ان کی عمر میں اختلاف ہے، 85 سے لے کے 120 سال کی عمر تک کے اقوال ہیں، ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے ابو طالب کو بلایا، کیونکہ سب سے سمجھدار بیٹے اس حوالے سے ابو طالب تھے، اور بلا کے کہا کہ اب میں اپنا یہ بیٹا تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو اپنے دادا کی وفات یاد ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، میں اس وقت 8 سال کے قریب تھا،
8 سال یعنی 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور عبد المطلب کا شوق تھا وہ تو پھر پورے عرب کے، میں نے ذکر کیا کہ سردار تھے غیر مدافع، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں تھا، اکیلے جن کے اوپر پورا عرب اعتماد کرتا تھا وہ عبد المطلب تھے۔ تو طبقات ابن سعد میں روایت ہے وَلَمْ يُبْقَ أَحَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا بُكِيَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَقُمْ لِمَوْتِهِ بِمَكَّةَ سُوقٌ أَيَّامًا كَثِيرًا، عبد المطلب کے لیے جتنا لوگ روئے اتنا کبھی کسی شخصیت کے لیے نہیں روئے، اور ان کے سوگ میں کئی دن مکہ کا بازار بند رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام ایمن کا بیان ہے، دیکھا آپ اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سہارا بھی چھن گیا۔ اب ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب چونکہ مالی طور پہ تنگ دست تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی طرح اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ سہارے بدلتے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہم نے اس مقام تک آنا ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب چونکہ عمر میں بڑے ہو رہے تھے تو آپ کا وقار اور متانت، کل ایک روایت ذکر کی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کہ جب ان کا بھائی کھیلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتا کہ آئے میرے ساتھ کھیلیں، تو آپ اپنے بھائی سے کیا کہتے کہ اے میرے بھائی ہم ان کاموں کے لیے نہیں بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پر بیٹھے رہتے وقار اور متانت کے ساتھ۔ بچپن میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، شوخیاں بکھیرتے ہیں، لیکن آپ کے انداز کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر وقار، متانت، چھوٹے بچوں والی خصلتیں ہی نہیں، اس طرح کا وقار تھا۔ اسی وقار اور متانت کا ذکر ہے کہ اس کو بھی نقل کیا البدایہ والنہایت میں نقل کیا گیا، السیرہ الحلبیہ میں نقل کیا گیا کہ سارے بچے بیٹھے ہوتے دسترخوان پر، خاندان بڑا تھا، تو جب صبح ناشتے کا وقت ہوتا تو چھینا چھپٹی ہوتی، جس طرح بچے کرتے ہیں، اس کے آگے سے چیز اٹھا لی، اس کے آگے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وقار اور متانت کے ساتھ بیٹھے رہتے، کسی سے کوئی چیز نہ چھینتے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے سے بھی چیزیں غائب ہو جاتی، آپ کے سامنے سے بھی کھانا کھا لیا جاتا، لیکن آپ کسی کے سامنے کسی کے ساتھ ہاتھا مکی نہیں کرتے، کسی سے کھینچتے نہیں، لالچ اور طمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی تینوں میں روایت درج ہے، جب سو کر اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ بال بکھرے ہوئے ہوتے، نہ آنکھیں غیر مصفہ ہوتی۔ ابو طالب کہ جو اپنے بچے ہوتے وہ بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اوپر میل جمی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال قدرتی طور پر آراستہ ہوتے، چمک رہے ہوتے، واللیل اذا سجا کی تصویر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا سرما بھی لگا ہوتا۔ میں تو اس کو اپنے ذوق میں یوں کہوں گا کہ جو اللہ اصحاب کاف کے بارے میں کہہ سکتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، مجھے اصحاب کاف سے اتنا پیار تھا کہ وہ سوئے رہے 300 سے زائد سال، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، جیسے بچہ سویا ہوا ہو تو ماں اس کی کروٹیں بدلتی رہتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا ایک کروٹ کے اوپر تھک نہ جائے، اللہ کہتا ہے ہم نے خود ان کی کروٹیں تبدیل کی۔ جو اللہ اصحاب کاف کی کروٹیں تبدیل کر سکتا ہے وہ سوئے ہوئے اپنے محبوب کو بھی سنوار سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہوتے۔ پھر یہ روایت تاریخ الخمیس، السیر الحلبیہ اور البدایہ والنہایہ پر امام ابن اسیر نے بھی اس کو نقل کیا۔ وہ روایت یہ ہے کہ مکہ میں قحط پڑا، اچانک نبی نہیں بنے، بچپن سے آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نشانیاں ظاہر کر رہے تھے، قحط پڑا تو سارے جمع ہوئے اور لات اور منات کی خوشنودی کے لیے نظریں ماننے لگے، دعائیں کرنے لگے کہ قحط ختم ہو جائے، بارش برس پڑے۔ تو مجلس کے اندر ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ انا توفق، کیا نکمی باتیں کرتے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو،
جبکہ تمہارے اندر ایک معزز آدمی موجود ہے اور عبد المطلب کا جانشین ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی حل کرتے ہیں۔ اب مکہ ان کے حوالے ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابو طالب کی بات کر رہے ہیں تو چلو ابو طالب کے پاس گئے اور آ کے کہنے لگے کہ قحط پڑ چکا ہے، تو اب آپ کے پاس کعبہ کی ذمہ داری ہے اپنے والد کے بعد، تو آپ ہمارے لیے کوئی انتظام کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ شاید آپ کی دعا سنے۔ تو ابو طالب اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے اور کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب چچا دعا مانگ رہے اور بھتیجے آمین کہہ رہے ہیں، اور بارش اتنی برسی کہ قحط ختم ہو گیا، مکہ کی گلیاں سیراب ہو گئی۔ ابو طالب نے پہلی نعت کہی، وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ میرا یہ بھتیجا سفید رنگ والا چاند جیسا میرا بھتیجا، جس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بادلوں کو بھی حیا آ جاتا ہے، بادل بھی برسنے لگ پڑتے ہیں، یتیموں کا ملجا و ماوا ہے اور بیووں کا محافظ ہے۔ اب آپ دیکھیں فقط 10 سال کی عمر ہے، 10 سے 14 سال، اس عمر کے اندر آپ شعر پر غور کریں، اس عمر کے اندر سمال الیتاما وعصمت للارامل، کہ آپ یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں اور بیووں کے محافظ ہیں، آپ ان کے کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت۔ تو یہ نبوت سے پہلے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اب شام کا پہلا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی، تو ابو طالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی عمر چونکہ چھوٹی تھی سفر کے حوالے سے۔ تو جب آپ ابو طالب یعنی کہ اونٹنی پر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو پکڑ کے کہا، یا عمی، اے چچا جان، الا من تکلنی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ لا اب لی ولا ام، میرے تو والد بھی نہیں ہے، میری والدہ بھی نہیں ہے، مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو یہی تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پہ ہم اشارہ سمجھیں گے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ 40 سال تک یہ تلاشتے رہے کہ مکے میں یتیم تو رل جایا کرتے ہیں، لوگوں میں پل گیا مجھے پالنے والا کون ہے۔ جب اس پالنے والے کا پتہ چلا، پھر ساری عمر اس اللہ کا قل ھٰذِھِ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اب پھر اس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ تو ابو طالب کے اوپر بھی رکعت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، تو کہنے لگے لا یفارقنی ولا افارقہ، میں آج کے بعد اپنے بھتیجے کو کبھی اکیلا نہیں کروں گا، ساتھ لیا اور چل پڑے۔ اب سفر کے اندر جب کارواں بصرہ کے پاس پہنچا تو آپ پیچھے راہبوں کے کاہنوں کے متعدد واقعات سماعت فرما چکے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ ایک اور راہب کا، پھر یہاں پر ایک مستشرق کا اعتراض بھی سننا ہے۔ تو آپ جب بصرہ کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا تو ایک گھنا درخت تھا جس کے سائے میں اکثر کارواں ٹھہرا کرتے تھے، پڑاؤ کیا کرتے تھے، چنانچہ یہ قافلہ بھی سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں ٹھہرا۔ جب اس درخت کے قریب ایک گرجا تھا جس کو جرجیس بھی کہا جاتا ہے اور بحیرہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں اس کے نام ہیں، اور وہاں ایک بڑا نہایت اور متقی پرہیزگار پرانی کتابوں کا عالم راہب ہوتا تھا جو اس کلیسا کی، اس گرجا کی حفاظت کرتا تھا اور وہیں ہوتا تھا۔ وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اس قافلے کا کہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے اندر ہیں، جہاں آپ چل رہے ہیں تو بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے، اور یہی واقعہ مائی حلیمہ کے پاس بھی آیا جب انہوں نے شیما بیٹی سے کہا کہ دھوپ پہ اپنے بھائی کو لے کر نہ نکلا کرو، تو کہنے لگی ماں جی کس چیز کی دھوپ، ہم جہاں جاتے ہیں اب ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک بادل کے ایک ٹکڑا
مسلسل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور درخت کے پاس پہنچتے ہیں، جب لوگ سواریوں سے اترنے لگے، بچہ بھی جب اتر کے درخت کے نیچے جانے لگا تو اس کے بیٹھتے ہی بادل کا ٹکڑا تو ہٹ گیا، لیکن درخت اوپر سے جھکے اور درخت کی ٹہنیاں ان کے سامنے نیچے محافظ بن کے جھکی ہوئی ہیں۔ اب وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، منظر دیکھنے کے بعد راہب گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اشارے تو ظاہر ہو گئے، ستارے کا طلوع ہونا، جب وہ عبد المطلب گئے تھے مر الزہران راہب کے پاس، جو ہر سال آیا کرتا تھا پوچھنے کے لیے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا تو نہیں ہوا، ہاں تو اسے 3 نشانیاں بتائیں، ستارہ طلوع ہونا، سوموار کے دن پیدا ہوں گے، سوموار کے دن نبوت ملے گی، سوموار کے دن ہی فوت ہوں گے، اس کے پاس یہ نشانیاں تھیں۔ اب یہ اپنی نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے راہب کہنے لگے یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس نے آخری وقت میں، نبی آخر الزمان ہے، آخری پیغمبر ہے، جس کی نشانیاں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اب وہ غور و فکر کرنے کے لیے انہوں نے قافلے کی دعوت کا انتظام کیا۔ جب قافلے والوں کو دعوت دینے گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہاں سے بڑے قافلے گزرتے ہیں، ہم بھی بڑی دفعہ تجارت کے لیے گئے، کبھی آپ کو خیال نہیں آیا، آج آپ ہمارے ایسی خیال آیا ہے، ذرا آج آپ کی دعوت کرنی ہے تو سارے آئے۔ شام کے وقت جب قافلے والے پہنچے دعوت کے لیے تو راہب فردن فردن ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، لیکن بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ راہب پوچھتا ہے کہ تم سب آ گئے ہو، کوئی بندہ غیر حاضر تو نہیں؟ کہنے لگے ہم سب آ گئے، ایک 12 سال کا لڑکا تھا، اس کو اپنے سامان کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ بڑوں کی دعوت پہ وہ کیا کرے گا۔ راہب نے کہا انہیں بھی بلا کے لو، اور کیا بتایا کہ مقصود دعوت ہی وہ ہے، بلایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، راہب بیٹھ گئے، اب دعوت ہونے لگی۔ اس کے بعد راہب نے آپ اس کو کہا کہ میں آپ کو لات اور عزا کی قسم دے کے کہتا ہوں، جو جو پوچھوں صحیح سی بتاؤ۔ اتنی بات لات اور عزا کی قسم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگلی روایت بھی آ رہی ہے کہ آپ ان بتوں سے بچپن سے ہی نفرت کرتے تھے۔ تو حدیث بھی ہے مسلم کی کہ میں اس وقت کتاب کو نہیں جانتا تھا، میرے اوپر نبوت نہیں اتری تھی، لیکن اللہ نے بچپن ہی سے اس شرک کے خلاف میرے دل میں نفرت پیدا کر دی۔ مجھے ان بتوں کے تھان اور ان کی عبادت سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ لات اور عزا کا نام نہ لے، آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اب وہ راہب خدا کی قسم دے، اللہ کی قسم دے کر سوال کرنے لگا، اور سوال یہ کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آپ، پہلے ابو طالب سے پوچھا کہ کیا اس کے والد زندہ ہیں؟ آپ اس ابو طالب کہنے لگے کہ میں اس کا والد ہوں۔ راہب کہنے لگا کہ نہیں، آپ اس کے والد نہیں ہو سکتے، بتائیں اس کے والد کون ہے؟ ابو طالب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا والد نہیں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، اس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ راہب کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کا کیا لگتا ہے؟ میرا بھتیجا ہے۔ اب کہنے لگا وفات کو کتنا عرصہ ہوا؟ تو بتایا جب ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کے تھے یا چند ماہ کے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر کہنے لگا اچھا بتاؤ اس کی والدہ ہے؟ تو بتایا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی جب یہ 6 سال کی عمر کا تھا۔ رائے پھر مطمئن ہوا، پھر کہنے لگا مجھے اجازت دو، میں نے ان کے 2 شانوں کے درمیان کچھ دیکھنا ہے۔ اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت سب تھی۔ اس وقت مہر نبوت نہیں، یعنی اس کے اوپر اللہ رسول محمد یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے تھے، لیکن کائنہ والی بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بالوں کا گچھا ضرور تھا، پیدائش کے وقت بھی یہ بالوں کا گچھا تھا۔ ہاں جب نبوت کا اس مہر نبوت کا اظہار ہوا اس کے اوپر اختلاف ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ نبوت کے اعلان کے بعد اس مہر نبوت کے اوپر اللہ، رسول اور محمد، اس ترتیب سے کہ اللہ پھر رسول پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لکھا گیا۔ تو اس نے جب یہ دیکھی ساری کیفیت تو کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک مخلصانہ نصیحت کرتا ہوں، میری پرانی کتابوں میں اور ہمارے آباء و اجداد کے اندر ان کے بارے میں نشانیاں آئی، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس بچے کو یہاں سے واپس بھیج دو، کیونکہ
آگے یہودی اور عیسائی ہیں، ان کا علاقہ ہے، جب وہ یہ کیفیت دیکھیں گے، ان علامات کا اظہار ان کے سامنے ہوگا، تو مجھے شک ہے کہ وہ ان کے قتل کے درپے نہ ہو جائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ راہب کی گواہی صرف اسلامی تاریخوں میں درج نہیں ہے، بلکہ اس کو یورپ کے مورخین نے بھی درج کیا، اور اس کے اوپر ایک مستشرق اعتراض کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اس کا نام ہے برز بیریزے، کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی تعلیمات ورقہ بن نوفل سے سیکھی اور اس راہب سے سیکھی، تو عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین ایک مذہب بنا دیا۔ ہاں، اس کا جواب تو سیرت رحمت للعالمین میں بڑا بہترین جواب دیا، لیکن اس کا ایک جواب قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان راہبوں سے سیکھ کے اپنا مذہب بنایا، مان لیتے ہیں تمہاری بات، تو وہ راہب کس کے تھے؟ عیسائیت کے نہیں تھے؟ تو اگر عیسائیت کے راہبوں کی بات مان لی ہے آپ نے، تو تم آپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ الزامی جواب ہے، عیسائیوں کی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان لی اور عیسائیت کی طرح کا ایک مذہب بنا لیا، تو تمہیں پھر قدر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ عیسائیت کے قریب ہیں، لیکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچپن ہی سے ان علامات کا اظہار ہو رہا تھا، اور آپ تو اس کے پاس ٹھہری ہی نہیں۔ ورقہ بن نوفل سے تو 2 سے زیادہ ملاقاتیں آپ کی ثابت ہی نہیں، صحیح ملاقات تو ایک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں سے سیکھا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے، ہم نے آپ کی طرف وہی کی، وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، نہ آپ دائنے ہاتھ سے، نہ آپ کو لکھنا آتا ہے، نہ آپ اس کتاب کا علم رکھتے تھے، یہ محض اللہ کا فضل، یہ محض اللہ کی عنایت ہے، اور بچپن ہی سے ان علامات کا اظہار ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں کامل رحمت کا اظہار ہوا۔ وقت ہے نا؟ اچھا، اب ام ایمن کا بیان ہے، انتہائی اہم بات ہے کہ بوانا نامی جگہ پر ایک بت تھا، ہر سال اس کی عقیدت کے لیے مشرکین مکہ حاضر ہوتے تھے، نظریں چڑھاوے وہاں پیش کرتے تھے، میلہ ہوتا تھا، اور پھر کچھ لوگوں نے نظر مانی ہوتی تھی، وہاں اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ اب یہ راہب کی تعلیمات کہاں اور یہ عمر کہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کا یہ کرم بچپن سے جاری ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب کیا ہوتا کہ سارے لوگ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقریبات میں حصہ نہ لیتے، ان لاہ و لعب باتوں سے دور رہتے۔ ابو طالب نے 2-3 دفعہ جانے کا کہا بھی، آپ نہیں گئے، پھر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ بھتیجا بے دین ہوتا جا رہا ہے، ہماری عقیدت والی محفلوں میں شریک نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبوراً چلے گئے۔ جب آپ گئے تو یہ آپ کی کیفیت ہے، علامات النبوہ میں اس کو بہقی نے نقل بھی کیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، طبقات ابن سعد میں، الاثار المحمدیہ، ان تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ روایت درج ہے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بوانا جگہ کے اندر، جب آپ اس بت کے قریب گئے، اس تھان پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ اس کیفیت میں واپس آئے۔ گھر میں آپ کی پھوپھیاں تھی، تو آپ کانپتے ہوئے آ رہے ہیں، پوچھتی ہیں مل لذی داک، اتنے دہشت زدہ کیوں ہو گئے، کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں ایک عجیب کیفیت دیکھتا ہوں، جب میں اس تھان کے، اس جگہ کے قریب، اس لا و لاب کے قریب ہونے لگتا، تو ایک سفید پوش آ کے مجھے کہتا وراءک یا محمد لا تمسا، وراءک یا محمد لا تمسا، اے محمد پیچھے ہٹیے، پیچھے ہٹیے، آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگانا، آپ تو اس کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ علامات کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ بچپن ہی سے علامات کا اظہار ہو، تو اچانک خیال نہیں آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گانے کی محفل، مشہور واقعہ ہے، آپ کے ساتھ چرواہا ساتھی تھا،
کہنے لگا آؤ آج گانے کی محفل ہے، گانے کی محفل میں چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داستان خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس محفل میں گیا اور وہ گویا آئی اور گانے لگی، جو اس نے گانا شروع کیا تقریب شروع ہونے لگی، آپ سو گئے، اور صبح آپ کی جب آنکھ کھلی سارے لوگ جا چکے ہیں، محفل برخاست ہو چکی۔ اگلے دن آپ نے دوست نے پوچھا بھی ہاں کچھ سونا تھا، میں تو سو گیا تھا۔ اگلے دن اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، آپ پھر جو ہی اس محفل کے اندر پہنچے، اللہ کی ثم انزل علیکم سکینہ، یہ سکینت ہے، اللہ نے سکینت نازل کی اور پھر آپ سو گئے۔ اٹھے تو پھر محفل برخاست ہو چکی تھی اور سارا کام ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان علامات کا اظہار بچپن ہی سے ہو رہا ہے۔ اچانک آپ کو نبی بننے کا خیال نہیں آیا، اللہ نے آپ کے اوپر جو کرم نوازی کی ہے اس کی تکمیل 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اس کی ابتدا تو آپ کی پیدائش سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکریاں چرانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا، یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام پیلوں کے پھل توڑ کے لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود، کالے سیاہ پھل لے کر آؤ۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو اس آدمی کو پتا ہوتا جو جنگلوں میں رہا ہو، آپ کو کیسے پتا ہے کہ کالا سیاہ جو پھل ہے وہ ذائقہ دار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا تو وہ نبی بکریاں ضرور چرایا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ وانت یا رسول اللہ، آپ نے بھی بکری چرائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم وانا دعیتها علی قراریط لأہل مکہ، میں چند قرارید کے عوض 200 ملی گرام چاندی بنتی ہے، اس کے عوض میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا ہوں۔ کیا نبی پیسے وصول کر رہی ہیں؟ اس پر بھی اعتراض۔ تو کیا نبی کے ساتھ پیٹ نہیں لگا؟ مزدوری کرنا نبی کا حق نہیں ہے؟ عجیب اعتراض ہے۔ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدوری کی اور اپنی امت کے مزدوروں کے لیے بہترین نمونہ چھوڑا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر معاملے میں، آگے ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے، بطور سربراہ دیکھو تو آپ، خاندانی سربراہ آپ، ریاست کے سربراہ آپ، جج آپ، مسجد کے امام آپ، مسجد کے خطیب آپ، یتیموں کے ملجا اور ماوا آپ، بیواؤں کا سہارا آپ، کون سا فوجی کمانڈر آپ، کمانڈر ان چیف آپ، جنگی مہارت رکھنے والے آپ، ہر کام میں فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جوتے سینے میں بھی، ایک موچی کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ، کپڑے سلائی کرنے والے کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ، یہاں تک کہ مزدوری کرنے والے کے لیے بھی آپ کی زندگی نمونہ۔ ہر معاملے میں اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا۔ یہودی کہنے لگا نا حضرت عمر سے، کیا تمہارا نبی تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے؟ وہ اس بات پر عیب گیری کر رہا تھا، یہ دیکھو پیشاب کرنے کے طریقے بھی سکھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے لیے فخر ہے، ہاں ہمارے نبی ہمیں پاکی و پلیتی کے مسائل بھی بتاتے ہیں، ہر چیز میں ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے بھائی؟ نمونہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بکریاں چراتا تھا۔ اب یہ بکریاں کیوں چرواتا ہے اللہ اپنے پیغمبروں سے؟ اس لیے کہ بکری ایسا جانور ہے، جو بکری چرا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو جس جگہ سے روکو اس نے اس جگہ منہ مارنا ہے، اور جب گھر لے کر آؤ تو آس پاس کی کوئی فصل اس سے بچتی نہیں ہے، یہاں سے اس کو آوازیں دے رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، اس فصل میں جا رہی ہے وہاں سے روک رہا ہے۔ یہ امت کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال تمہارے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک آگ جلانے والے نے آگ جلائی اور پتنگے اس کے اندر گر رہے ہیں اور وہ ان پتنگوں کو پیچھے ہٹاتا ہے کہ ہٹو تمہاری جان چلی جائے گی، لیکن پتنگا پھر آتا ہے اور اس آگ کے اوپر گرتا ہے۔ میں بھی تمہیں بحجازکم الی النار، تمہارے ان ناڑا بند جگہوں سے یہاں کمر کس سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، پھر تم دوزخ میں جاتے ہو، پھر کھینچتا ہوں، پھر تم دوزخ میں جاتے ہو۔ تو یہ بکری اور امت ایک جیسی، جہاں سے منع کرتے وہی انہوں نے
دوسرا چروائے کو ہر وقت خطرہ لائق رہتا ہے کہ میری بکری کے اوپر کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے۔ اسی طرح امت کے بارے میں نبی فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں امت کے کسی فرد کے اوپر شیطان حملہ نہ کر دے۔ ہاں، اس لیے یہ تمثیلات ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے پیغمبروں سے بکریاں چرواتا ہے۔ یہاں تک ہمارا سلسلہ پہنچا، یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ